بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور انہیں آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ ان کی قوت ایمانی کا امتحان بھی لیتا ہے اور انہیں ارفع و اعلیٰ مقامات پر فائز بھی کرتا ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات میں سب سے بلند مراتب پر فائز فرمایا اور اپنے قرب و وصال کی نعمتوں سے نوازا، اسی طرح انہیں بڑی بڑی کٹھن منزلوں سے بھی گزرنا پڑا۔ انہیں بڑی سے بڑی قربانی کا حکم ہوا، لیکن ان کے مقام بندگی کا یہ اعجاز تھا کہ سر تسلیم خم کر دیا۔ ان کی اطاعت اور محبت کا یہی معیار تھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اور اس میں موجود جملہ نعمتوں کو اپنے مولا کی رضا کے لیے وقف کیے رکھا، حتیٰ کہ اولاد جیسی عزیز ترین متاع کے قربان کرنے کا حکم بھی ملتا تو ثابت کر دیا کہ یہ بھی اس کی راہ پر قربان کی جا سکتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام شان بندگی میں یکتا اور بے مثال تھے، لیکن سلسلہ انبیاء میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان عظیمت بہت دلچسپ اور قابل رشک ہے۔ ان کے لیے اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی پورا اترے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے میرے پروردگار، مجھ کو نیک بیٹا عطا فرما۔ پس ہم نے ان کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ اسماعیل ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے، فرمایا: اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بس تم بھی غور کر لو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اسماعیل نے بلا تردد عرض کیا: اے ابا جان، پھر دیر کیا ہے؟ جو کچھ آپ کو حکم ہوا کر ڈالیے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور ابراہیم نے ان کو ماتھے کے بل لٹایا اور ہم نے ان کو ندا دی کہ اے ابراہیم، کیا خوب تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ ہم نیکوکاروں کو یوں بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک باپ کا بیٹے کے ذبح کے لیے تیار ہو جانا یہ بڑی سرہی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورا اترے اور ہم نے ایک عظیم قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدم جد ابتلاء و آزمائش کے انگنت مراحل سے گزرے، سفر ہجرت اختیار کیا، اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور ننھے فرزند حضرت اسماعیل کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑا۔ تبلیغ دین کا ہر راستہ دراصل انقلاب کا راستہ ہے، اور شاہراہ انقلاب پھولوں کی سیاج نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی انقلابی جدوجہد سے عبارت ہے۔ اب ذہن انسانی میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانا ہی مقصود تھا تو پھر ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم کیوں ہوا؟ اور اگر حکم ہوا تو ان کی زندگی کو تحفظ کیوں دیا گیا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حکم اس لیے ہوا کہ سراپائی اثار و قربانی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر سے ذبح کی تاریخ کی ابتدا ہو جائے۔ یہ راہ حق میں قربانیاں دینے کا آغاز انبیاء کی سنت ہے، اور بچا اس لیے گیا کہ اس عظیم پیغمبر کی نسل پاک میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونا تھی۔ اولاد ابراہیم علیہ السلام میں تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لانا تھا، اس لیے اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کو جنت سے لائے گئے مینڈے کی قربانی کی صورت میں عظیم ذبح کے ساتھ بدل دیا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ و مامون رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سن بلوغت کو پہنچے تو مکہ معظمہ کی وادی میں اپنے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا
جو سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کے حصے میں آیا، انہی کی نسل پاک میں مابعوث ہونے والے پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں سے یہ سعادت بھی آئی کہ اب کعبۃ اللہ کو 360 بتوں سے پاک کر کے اس پر پرچم توحید لہرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مقدسہ پر ایک نظر ڈالیں تو کار نبوت کی انجام دہی میں انہیں انگنت مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور آزمائش کے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا۔ اللہ کے اس عظیم پیغمبر نے راہ حق میں آنے والی ان مشکلات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا اور ہر آزمائش پر پورا اترے۔ کامیابی نے قدم قدم پر ان کے قدموں کو بوسہ دینے کا اعزاز حاصل کیا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان عظیمت کو شاندار الفاظ میں دہرایا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا کیا میری اولاد میں سے بھی؟ ارشاد ہوا ہاں مگر میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف کر دو۔ اور جب ابراہیم نے عرض کیا اے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، یعنی ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا اور جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے اس کے کفر کے باعث دوزخ کی عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب ہم میں سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا دے، اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنانا، اور ہمیں ہماری عبادت اور حج کے قواعد بتا دے، اور ہم پر رحمت و مغفرت کی نظر فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول مابعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر دانہ راز بنا دے، اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ آزمائش کا مرحلہ گزر گیا۔ کامیابی کا نور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مقدس پیشانی پر چمکنے لگا۔ اس وقت پیغام حق آیا کہ ابراہیم ہم نے تیری ابدیت کو پرکھ لیا، ہم نے تیری شان خلیلی کا امتحان لے لیا، ہم نے دیکھ لیا کہ تیرے دل میں ہماری محبت کے کتنے سمندر موجزن ہیں، ہم نے تیری قربانیوں کا بھی مشاہدہ کیا، قدم قدم پر تیرے صبر و استقامت کو بھی دیکھا، ہم نے تیرے توکل اور کلمہ شکر کی ادائیگی کا حسن بھی دیکھا۔ ان تمام آزمائشوں پر پورا اترنے کے بعد ابراہیم اب ایک خوشخبری بھی سن لے، ایک مزدہ جاں فضا بھی سماعت کر۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ مزدہ جاں فضا کیا ہے؟ وہ خوشخبری یہ ہے کہ ابراہیم میں تجھے نسل بنی آدم کی امامت عطا کرتا ہوں، پوری انسانیت کی امامت، تمام امتوں کی امامت، اقوام عالم کی امامت۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ یہ امامت صرف میرے لیے ہے یا میری ذریت اور نسل کے لیے بھی؟ ارشاد ہوا ابراہیم ہم نے تجھے بھی امامت دی اور یہ امامت تیری ذریت اور نسل کو بھی عطا کی، مگر شرط یہ ہے کہ یہ امامت اس کا مقدر بنے گی جو تیرے نقش قدم پر چلے گا، جو صراط مستقیم کو اپنائے گا،
وہ دنیا کی امامت پائے گا، لیکن جو تیری راہ سے منحرف ہوگا امامت کا بھی حقدار نہ ہوگا۔ پھر تعمیر کعبہ کا حکم ہوا۔ عظیم باپ اور عظیم بیٹا تعمیر کعبہ میں مصروف ہو گئے، ایک ایک پتھر لاتے اور کعبہ کی دیواریں تعمیر کرتے۔ دیواریں بلند ہو گئیں، ایک پتھر عطا ہوا جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام ہو رہا تھا۔ جوں جوں دیواریں اونچی ہو رہی تھیں توں یہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا، اور اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ میں اپنے والد گرامی کی معاونت فرماتے، پتھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ میں مصروف ہوتے تو یہ کلمات ان کی زبان اقدس پر جاری ہوتے، مولا ہم تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، ہماری یہ مشقت قبول فرما، ہماری اس مزدوری کو قبولیت کا شرف عطا کر، یا باری تعالی ہماری جبینیں تیرے حضور جھکی رہیں، ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری آل اور ذریت میں سے امت مسلمہ پیدا کر۔ پھر اگلی آیت میں حکم ہوا، تم نے آج ہمارا گھر تعمیر کیا ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو، اپنی مشقت کا صلہ طلب کر لو۔ بارگاہ خداوندی میں دونوں ہاتھ اٹھ گئے، باری تعالی ہم نے تیرے گھر کی دیواریں بلند کی ہیں، ہم نے اپنی ذریت میں سے امت مسلمہ مانگ لی ہے۔ اے خدائے رحم و کریم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک ہر زمانے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا اعلان کرتا رہا ہے۔ یہ سلسلہ نبوت و رسالت اس مقدس ہستی پر جا کر ختم ہو جائے گا، اور رسول معظم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی خاطر تو نے یہ بزم کائنات سجائے، قرۂ ارض پر ہزارہ انبیاء کو مابعوث فرمایا، وہ رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے تو نے ملتوں کو پیدا کیا، دنیا رنگ گبو کو آراستہ کیا، آبشاروں کو تکلم کا ہنر بخشا، ہواؤں کو چلنے کی خو عطا فرمائے، وہ رسول برحق جس کی خاطر تو نے اپنا جلوہ بے نقاب کیا، جس کی خاطر تو نے اپنی مخلوقات کو پردہ عدم سے وجود بخشا، جس کی خاطر تو نے انسانوں کے لیے ہدایت آسمانی کے سلسلے کا آغاز کیا، اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس نبی آخر الزمان کا اس کائنات رنگ گبو میں ظہور ہونے والا ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا، ہاں ابراہیم، ہمارا وہ محبوب رسول آنے والا ہے، بتا ابراہیم تو کیا چاہتا ہے؟ فرمایا، اے رب کائنات، اگر تو تعمیر کعبہ کی ہمیں مزدوری دینا چاہتا ہے، اگر تعمیل حکم میں ہمیں تو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، تو اے میرے پروردگار، اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری اولاد میں سے مابعوث ہونے کا شرف عطا فرما، میری ذریت کو نور محمدی کے جلووں سے ہمکنار کر دے، میری اولاد کو حضور کے قدم بوسی کی سعادت بخش دے، مولا مجھے اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دے۔ ارشاد ہوا، ابراہیم تو نے 3 چیزیں مانگی، نبوت و رسالت، ختم نبوت، اور امت مسلمہ اپنی ذریت کے لیے مانگ لی ہے۔ ابراہیم تو نے میری محبت اور رضا کے لیے میرا گھر تعمیر کیا ہے، اور دعا بھی وہ مانگی ہے جسے میں رد نہیں کر سکتا، اس لیے ابراہیم جا، ہم نے تجھے تیری مزدوری کے صلے میں یہ تینوں چیزیں تجھے عطا کر دیں۔ روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر اپنی نسل میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی دعا مانگی تھی، یہ وہی پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر آپ نے تعمیر کعبہ کا کام سر انجام دیا تھا۔ اس مقدس پتھر کی عظمت پر جان و دل نثار جس پر کھڑے ہو کر اپنی اولاد میں سے نبی آخر الزمان کے مابعوث ہونے کی دعا مانگی، رب نے کہا، اے بے جان پتھر، تجھے خبر ہے تجھ پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے ہم سے کیا مانگ لیا ہے؟ اس لمحے کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے، یہ لمحہ قبولیت کا لمحہ ہے، اس لمحے ہمارے محبوب کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، اس وقت رسول کائنات کے تذکار جلیلہ سے روح کائنات معطر ہے، قدرت خداوندی سے پتھر موم ہو گیا،
اور ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات قیامت تک کے لیے اس میں پیوست ہو گئے۔ اس پتھر کا اعزاز یہ تھا کہ اس پر کھڑے ہو کر اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر نے اس کے محبوب کا تذکرہ چھیڑ دیا تھا۔ اللہ کے نبی کی نسبت سے وہ پتھر بھی محترم ہو گیا۔ بے شمار پتھروں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات لگے ہوں گے۔ ان گنت پتھروں نے کف پائے ابراہیم کو بوسہ دینے کا اعزاز حاصل کیا ہوگا، لیکن امداد زمانہ کے ساتھ وہ نقوش مٹتے گئے۔ ماہ و سال کی گرد انہیں اپنے دامن میں چھپاتی رہی، مگر جس پتھر پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے طلوع صبح و میلاد کی دعا مانگی تھی، اللہ سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگا تھا، کونین کی دولت کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی آرزو کی تھی، وہ پتھر حرم اقدس میں مقام ابراہیم پر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ ہم نے ابراہیم کی دعا کو قبولیت کے لیے خلت فاخرہ عطا کی، اور جو پتھر ابراہیم کی دعا کا نشان تھا اسے صحن کعبہ میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، اور باقی تمام پتھر حدود کعبہ سے ہٹا دیے، کیونکہ کعبہ میری سجدہ گاہ ہے، یہ میری توحید کا مرکز ہے، اس کی سمت منہ کر کے عبادت کی جاتی ہے، یہ محور حق ہے۔ مشرق سے مغرب تک لوگ میرے کعبہ میں حج اور عبادت کے لیے آئیں گے، حرم زمین کو اپنے سجدوں سے بسائیں گے۔ میں انہیں یہ پتھر دکھاؤں گا جو دعائے خلیل علیہ السلام کی یادگار ہے، جس پر کھڑے ہو کر اس نے نبی آخر الزماں کے اپنی نسل میں معبود ہونے کی دعا مانگی تھی۔ اے حرم کعبہ تک آنے والو، اے میرے گھر کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے والو، یہ صدقہ ہے اس پتھر کا جن پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں، کیونکہ یہ دعائے مصطفیٰ کا نقش ہے۔ سوال ہوا باری تعالیٰ اس پتھر کو کیسے محفوظ کریں؟ فرمایا اس پتھر کو کعبے کے سامنے گاڑ دو، اس وقت تک میرے گھر کا طواف مکمل نہیں ہوگا جب تک طواف کرنے والے اس پتھر کے سامنے میرے حضور سجدہ ریز نہ ہوں گے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے یہ تمام انعامات و اکرامات صدقہ ہے اس پتھر کا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مقدسہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی وجہ سے انہیں بارگاہ خداوندی سے شرف امامت بھی عطا کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی کہ حضور خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی امت میں معبوس فرمایا۔ یہ اسی قربانی کے بدلے دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے خود بھی تیار ہو گئے تھے، اور سعادت مند بیٹے نے بھی حکم خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ اگر شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ذبیح اسماعیل سے جوڑا نہ جائے تو بات مکمل نہیں ہوتی، شہادت کا عمل ادھورا رہ جاتا ہے اور بات مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو صرف ذبح کے لفظ سے ذکر کیا گیا، ان کی جگہ مینڈے کی قربانی ہوئی تو اسے ذبح عظیم کہا گیا۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مینڈے کی قربانی کو ذبح عظیم اور پیغمبر کے بیٹے کی قربانی کو محض ذبح کہا جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اس ذبیح عظیم سے مراد کون سی قربانی ہے؟ ذبیح عظیم یقیناً وہ قربانی ہوگی جو ذبیح اسماعیل سے بڑی قربانی کی صورت میں ادا ہوگی۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر اور نور نظر تھے۔ قطع نظر اس کے کہ نبی اور صحابی کے مرتبے میں فرق ہوتا ہے، لیکن نسبت ابراہیمی سے نسبت مصطفی یقیناً ارفع و اعلیٰ ہے۔ علاوہ عزیز سیدنا حسین علیہ السلام کو اور پسر بطول و حیدر ہونے کے ساتھ ساتھ نسبت ابراہیمی بھی حاصل ہے۔ نیز شہادت امام حسین چونکہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ایک باب ہے، اس لیے کائنات کی اس منفرد
اور یکتا قربانی کو ذبح عظیم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ لہذا بڑی صداقت کے ساتھ یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے ضمن میں جس ذبیح عظیم کا فدیہ دیا گیا وہ ایک مینڈا نہ تھا، بلکہ وہ لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی کی قربانی تھی۔